بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، ثم أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم پھر سے آپ کی خدمت میں جدہ دعویٰ سنٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کی جانب سے آن لائن سروس پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صحیح بخاری کی کتاب الفتن کی کچھ احادیث اور ابواب کی شرح جاری ہے. آج کا ہمارا خصوصی ٹاپک ہے، خصوصی موضوع ہے دجال اور دجال کے فتنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ذکر الدجال. اس عنوان کا مطلب ہے دجال کا تذکرہ. حدیثوں میں، صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے جو بھی اس کے اوصاف اور اس کے مذموم کارستانیوں کو بیان کیا ہے، ان کا بیان. آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، دجال کس وقت یا کن حالات اور کن ظروف میں اس کا ظہور ہوگا؟ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے اور اس وقت دنیا میں کس قسم کے فتنے رونما ہوئے ہوں گے؟ تو اس تعلق سے ایک بات جو احادیث میں آئی ہے، دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال پوری دنیا شدید قسم کے مالی بحران سے دوچار ہوگی. ہر طرف اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ 1 سال ایسا آئے گا کہ آسمان کی آدھی بارش رک جائے گی پوری دنیا میں. پھر جب بارش رکے گی تو زمین کے پیداوار میں ظاہر سی بات ہے، جہاں بارش نہیں ہوگی، جو زمینیں بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، اوپر سے باران رحمت برسے گی تو زمین سے بھی کنوؤں میں، چشموں میں پانی آئے گا، ندی نالے بہیں گے. تو اس کے نتیجے میں آدھی پیداوار رک جائے گی، آدھا اناج، بالکل اناج آدھا رہ جائے گا. دوسرا سال جب آئے گا، آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی 2/3 پیداوار بھی رک جائے گی. جب تیسرا سال آئے گا، آسمان سے 1/3 2/3 جب پیداوار رک جائے گی، اس کے بعد تیسرے سال میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نہیں برسے گا، عام قحط سالی پیدا ہو جائے گی. تو جس کے نتیجے میں پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی. ہر طرف کھانے پینے کا جو اناج ہے وہ کم ہو جائے گا. تیسرا سال جب ایک بارش کا قطرہ بھی نہیں برسے گا تو اناج کا ایک دانہ بھی نہیں اگے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر طرف آہاکار مچے گی. پھر لوگوں کے جب ایسے حالات ہوں گے اور اس وقت دینی ماحول میں پلنے والے لوگ، علم دوست حضرات، عالم اور علماء، داعیان اسلام،
دوسرے موضوعات پہ ہی بات کریں گے۔ دجال کا تذکرہ ممبر و محراب پہ نہیں ہوگا، نہ مسجدوں میں نہ کسی دینی محفلوں میں دجال کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ لوگ دجال کی طرف سے بالکل غافل ہو جائیں۔ اچھا، ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، تیسرا سبب دجال کا ظہور جب ایسے حالات میں ہوگا جب لوگ آپس میں باہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں گے اور ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض، کینہ، دشمنی، کدورت، جس کو دیکھو اپنے لوگ اپنے ہی لوگوں سے، رشتہ دار بھی رشتہ داروں سے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں گے، دل میں کچھ اوپر کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، اور اختلاف اس قدر بڑھ جائے گا امت کے اندر، فرقہ واریت اور اختلاف کا جب شکار ہوگی امت ان حالات میں، اور اختلاف کی وجوہات بہت ساری ہوں گی، لسانی، قبائلی، رنگ و نسل، ملکی، کسی بھی نوعیت کا اختلاف ہو۔ بہرحال یہ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں حضرت حذیفہ بن الیمان سے ایک روایت مروی ہے۔ اچھا، حذیفہ بن الیمان، آپ لوگ جانتے ہیں کہ حذیفہ بن الیمان کون تھے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور صاحب سر رسول اللہ ان کا لقب تھا۔ اللہ کے رسول کے رازدان صحابی تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے ناموں کی لسٹ اور فہرست دی تھی، بتایا تھا کہ فلاں اور فلاں فلاں یہ لوگ منافق ہیں۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب جیسا صاحب ایمان، طاقت، قوی ایمان والا انسان بھی، خلیفہ راشد، پوچھا کرتے تھے حذیفہ بن الیمان سے، کہیں میرا نام بھی تو اس لسٹ میں نہیں، جبکہ وہ جنت کی بشارت پانے والے صحابہ میں تھے۔ جس گلی سے عمر کا گزر ہوتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، شیطان دم دبا کے راستہ بدل کر اس گلی سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو ایسے عمر بھی اپنے بارے میں بھی ان سے پوچھا کرتے تھے، حذیفہ بن الیمان سے، اور فتنوں کے تعلق سے اکثر و بیشتر احادیث حضرت حذیفہ بن الیمان سے ہی مروی ہیں۔ صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ان سے مروی ہیں، دوسرے کتب الستہ میں بھی بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ تو مستدرک حاکم کی ایک روایت جس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن درجے کی روایت بتایا، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یخرج الدجال فی بغض من الناس وخفۃ من الدین وفرقۃ من الناس وفرقۃ منہم۔ دجال جب نکلے گا تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں گے، کینہ رکھتے ہوں گے ایک دوسرے، اور ان کی دینی حالت اور پوزیشن ایسی ہوگی، بالکل دینداری برائے نام رہ جائے گی، برائے نام رہ جائے گی دینداری، اور لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہوں گے، ان کے دل ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ جب ایسے حالات ہوں گے تو ایسے حالات میں دجال کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، فقر و فاقہ، افلاس کا دورہ ہوگا، ہر طرف بھکمری کا عالم ہوگا۔ تو ایسے حالات میں لوگوں میں جب اس کا ظہور ہوگا، وہ آئے گا، اور صحیح بخاری کی روایت آگے آ رہی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوف، جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے صحابہ کرام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس وقت کیا ہوگا جب ہم لوگ یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جب دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، پانی کی نہریں ہوں گی، تو لوگ غریبی اور افلاس کی وجہ سے لوگ جب اس کے پاس جائیں گے تو فتنی میں مبتلا ہوں گے۔ کہا کہ تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری موجودگی میں وہ آئے گا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، تم کو گھبرانے کی ضرورت۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے اس روایت
کو بیان کرنے کے بعد اپنے ماحول کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا کیا حال ہے۔ بالکل عقیدے کا تو حال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، امت کی امت شرک و بدعات میں ڈوبی ہوئی ہے، اور لوگ قریب ترین رشتہ دار، ماں بیٹی سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے، اگر کوئی بھائی اللہ تعالی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اس کو کیوں، ہم کو کیوں نہیں ملی، اللہ سے خود بھی مانگیں۔ اچھا، شرک کا عالم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے کالے شاہ، گورے شاہ، گدھے شاہ، کتے شاہ، بلی شاہ، پتہ نہیں کیا کیا شاہ بن کے قبروں پہ، مزاروں پہ چراغ جلا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے جسم پہ قاعدے کا لباس بھی نہیں ہوتا، اتنے گندے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے باوجود عوام تو عوام، اچھے خاصے پڑھے لکھے بڑے بڑے سربراہان مملکت ان کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ دوبارہ کرسی ہمیں ملے، اور ان کی جھاڑو کی مار کھا کے فرحان، شادان، ناز فخر سے وہ آتے ہیں کہ چلو بابا کا درشن ہو گیا، ملاقات ہو گئی، ان کی عنایت ہم پر ہو گئی، اب ہمارے کام سکسیسفل۔ یہ اس وقت ہمارا عالم ہے۔ تو دنیا توحید سے بہت دور ہو چکی ہے، اور بہت کم لوگ دجال کا تذکرہ ممبروں پہ کر رہے ہوں گے، شاذ و نادر کبھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آج حالات ایسے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دجال کے آنے سے پہلے دجالی فتنے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ دور فتنوں کا دور، فتنے، میں نے اس سے پہلے آن لائن دروس میں سے ایک درس فتنوں کے تذکرے سے 40 کے قریب فتنوں کا تذکرہ میں نے اس درس میں کیا ہے، اور یوٹیوب پہ موجود ہے، اور اس کو آپ سن لیں تو روزانہ نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور ہر فتنہ جو گزرا ہوا فتنہ ہے اس سے آنے والے فتنہ جو ہے اس سے بڑا ہی نظر آتا ہے۔ اور یہ موجودہ زمانے کے فتنے انسان کے دین اور ایمان کو لے کے ڈوبنے والے فتنے ہیں۔ اور آج سے چند سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے اور ابھی پڑھائی کے دور سے گزر رہے تھے، اس وقت اگر کوئی سینما دیکھنا چاہے تو سینما تھیٹر جانا پڑتا تھا، گھر میں اس کے لیے نہ ٹی وی تھی اور نہ کوئی اس طرح کا انتظام۔ آج تو ہر شخص کے جیب میں موبائل کی نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، راستہ چلتے چلتے، گھر بیٹھے، گاڑی میں بھی آپ کے پاس ٹی وی اسکرین آ گیا۔ تو فتنے کا دور ہے، روزانہ نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے شریعت کی جو ہماری شریعت کی ہدایات ہیں، اصول اور ضوابط ہیں، احتیاطی تدابیر بتائے گئے ہیں، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور فتنوں سے بچنے کا سب سے قوی سہارا صحیح دین کا صحیح علم ہے، اس علم کی صحیح سمجھ ہے، اور اس سمجھ کے مطابق عمل کی توفیق ملنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا میرے ساتھیوں کہ دین کا اگر کسی کو صحیح علم مل رہا ہے، بہت بڑی دولت اس کو نصیب ہوئی ہے، اور اگر اس علم کی صحیح سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق اس کو فہم حاصل ہو رہی ہے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اس سے بھی بڑی دولت ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اس صحیح علم اور صحیح سمجھ کے مطابق عمل صالح کی توفیق اگر کسی کو مل رہی ہے، وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے، سعادت مند انسان ہے۔ تو فتنوں کے تعلق سے شریعت کے اصول اور ضوابط کا علم ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ اچھا، اس علم کے ساتھ ساتھ علم تو علماء کے پاس
حقانی علماء، ربانی علماء جو حق پرست ہیں، صحیح عقیدے کا علم رکھنے والے ہیں اور لوگوں کو صحیح عقیدے کا علم پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ تو جب فتنوں کا ظہور ہوگا، غلبہ ہوگا، فتنے وجود پذیر ہوں گے تو پہچان لیں گے فوراً۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب فتنے کا ظہور ہوتا ہے تو سب سے پہلے والفتنة اذا اقبلت عرفها العلماء واذا ادبرت عرفها الجہلاء، جب فتنوں کا وجود پذیر ہوتا ہے تو علماء پہچان لیتے ہیں فوراً کہ یہ فتنہ ہے۔ اور فتنہ کہ میں نے کئی معنی فتنوں کا معنی مفہوم اسلام میں کیا ہے وہ بتایا تھا۔ عموماً یہ کہ اس سے آدمی کی دین اور ایمان کی آزمائش اور ابتلاء اور امتحان ہوتا ہے فتنے کے ذریعے سے۔ خیر بھی ہمارے لیے ایک فتنہ ہے، مال و دولت، صحت، عافیت، بیوی، بچے، گھر بار، بینک بیلنس، گاڑیاں، زمین جائیداد، یہ انسان ان کو خیر سمجھتا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے بھی بڑی آزمائش اور فتنہ، یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ان کا عکس، اگر دولت نہ ہو تو آدمی فقیری اور افلاس میں مبتلا ہو جاتا ہے، صحت نہ ہو تو بیماری اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، بیوی نہ ہو تو اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، بچے نہ شادی کے بعد بچے نہ ہو تو آدمی بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو شر کے ذریعے سے بھی خیر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، مال و دولت دے کر آزمائیں گے، صحت و عافیت دے کر آزمائیں گے، بیوی بچے دے کر آزمائیں گے، گھر بار دے کر آزمائیں گے، گاڑی اور بینک بیلنس دے کر آزمائیں گے، زمین جائیداد دے کر آزمائیں گے، ہر قسم کی ظاہری باطنی نعمتوں سے نواز کے تم کو آزمائیں گے۔ اور اسی کے مقابل کبھی دولت چھین کر آزمائیں گے، کبھی اولاد دینے کے بعد اولاد سے محروم کر کے تم کو آزمائیں گے، صحت دی تھی تو صحت چھین کر بیماری میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ آزمائشیں سب سے زیادہ سنگین قسم کی، شدید قسم کی، سخت ترین آزمائشیں نبیوں کی ہوتی ہیں، اس کے بعد صدیقین کی ہوتی ہیں، اس کے بعد جس قدر آدمی دین میں پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور شدت ہوتی ہے دین کے اندر، اسی کے بقدر انسان کی آزمائشیں، امتحانات آتی ہیں۔ تو آزمائشیں اگر سخت آ رہی ہیں تو سمجھیے کہ اس کا ایمان پختہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزما کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2-3 میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، اگر لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا، آزمائشیں آئیں گی تو ایمان کی شناخت ہوگی آدمی کی، امتحان آئیں گے زندگی میں تو پتہ چلے گا کہ ایمان آپ کا کس لیول پہ کا ہے۔ تو جتنی سخت آزمائش میں آپ صبر کریں گے، مصیبتوں کے وقت صبر کریں گے، نعمتوں کے وقت شکر کریں گے، تو یہ ہے آزمائش امتحانات میں کامیاب ہونے کا بہترین نسخہ۔ نعمتیں ملیں، ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کرے آدمی، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں ان کو استعمال کرے۔ اللہ نے ہم کو کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو بن مانگے دی ہیں، اور کتنی نعمتوں سے دنیا کے لاکھوں، ایک بڑی تعداد، لاکھوں کروڑوں میں بھی ہے یہ تعداد، محروم ہے ان نعمتوں سے۔ قوت بینائی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس نعمت سے کتنے اندھے اس وقت محروم ہیں۔ عقل کی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، کہ آپ مستشفی المجانین میں پاگلوں کے ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں تو اس نعمت کی قدر ہم کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہاتھوں کی نعمت، جو لوگ ہاتھوں سے محروم ہیں، کھانے کے لیے لقمہ اٹھانا چاہتے ہیں ہاتھ سے، ان کے پاس ہاتھ نہیں ہیں، پیروں سے چلنا چاہتے ہیں، پیر نہیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک
بڑے انسان نے ان کو دعوت دی تھی، اونچے خاندان، اونچے عہدے کے آدمی نے دعوت دی، تو اپنا لباس ٹھیک ٹھاک بہترین لباس پہنا، اور اس کے بعد جب جوتے دیکھے تو جوتے پرانے تھے، چلتے ہوئے محسوس ہوا کہ یار میں سب کچھ تو میرا ٹھیک ٹھاک ہے، جوتے پرانے پہن کے جوتے نہیں ہیں میرے پاس. تو دل میں ذرا سا وہ ہو رہا تھا، سب لوگ اچھے اچھے لباس میں آئیں گے، اچھے جوتے پہن کے آئیں گے، میں پرانے جوتے میں جا رہا ہوں. تھوڑی دور آگے بڑھے تو ان کو نظر آیا کہ ایک آدمی کے پیر میں جوتے ہی نہیں تھے. ارے اس کے پاس تو پرانے کیا کوئی جوتے ہی نہیں ہیں. پھر کچھ دیر آگے بڑھے تو ایک آدمی کا ایک پیر نہیں تھا. کہا میرے پاس جوتے بھی ہیں پیر بھی ہیں. اور تھوڑی دیر آگے بڑھے تو ایک آدمی کے دونوں پیر نہیں تھے. کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے دونوں پیر موجود ہیں، چل بھی سکتا ہوں پھر بھی سکتا ہوں، جوتے میرا پرانے ہیں تو کیا ہوا، تیرا شکر ہے. تو میرے بھائیو، نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہم کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں. تو بہرکیف اب علماء کے پاس دین کا علم ہوتا ہے تو فتنوں سے بچنے کا ایک قوی سہارا ان کے پاس موجود ہے. اب ان پڑھ لوگ جن کو دین کا علم نہیں ہے وہ کیا کریں؟ وہ علماء سے جڑے رہیں، ان سے تعلق قائم بنائے رکھیں، اور ان کی صحبتوں میں بیٹھے رہیں، ان سے دین کا علم سیکھتے رہیں. ان سے کوئی بھی دین کی بات اگر معلوم نہیں ہے تو پوچھتے رہیں. تو اس طرح سے علماء سے جڑے رہنے کی صورت میں، دین کی محفل میں آنے کی صورت میں ان کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا اور فتنوں سے وہ بچ سکیں گے. اچھا، دجال کے تعلق سے ہمارا درس چل رہا ہے. دجال بالکل عین قیامت کے قریب آئے گا. جب آئے گا تو 40 دنوں کے اندر پورے روئے زمین کا سفر وہ مکمل کر لے گا، راؤنڈ ڈالے گا. اس کا ایک دن، جو پہلا دن ہوگا، 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن جو ہوگا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہوگا 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اس کے بعد چوتھے دن سے سارے دن ہماری دنیاوی زندگی کے جو 24 گھنٹے کے دن ہیں اس کے برابر ہوں گے. تو پہلا دن جو 1 سال کا ہوگا، صحابہ کرام نے کہا اتنا لمبا دن جب ہوگا تو ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جیسے اس وقت نماز پڑھتے تھے اسی حساب سے اندازہ لگا کر اپنی نمازوں کو ادا کرتے رہو. 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جو بھی مغرب اور عشاء کے درمیان کم وقت رہتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی ہوتا ہے اس طرح کی آپ نے ان کو مشورہ دیا. تو بہرکیف دجال کا فتنہ اس روئے زمین کا مستقبل میں دجال کا فتنہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. آگے روایت آ رہی ہے، صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے نبی آئے، ما من نبی ما بعث نبی الا انذر امتہ الاعور الکذاب. دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے کانا دجال کے تعلق سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس روایت میں ہے کہ فتنہ دجال کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، وہ دجال کا فتنہ ہوگا. تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک بھی دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ، اور آپ نے کہا کہ میری زندگی میں اگر آئے گا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، اور میرے بعد اگر آئے گا تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور آپ نے بہت ساری ہدایات دی ہیں، توجیہات دیے ہیں، آپ نے
امت کو آگاہ کیا ہے، اور وہ اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ نے بہت ساری تعلیمات ہم کو دی ہیں۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں درس کے آگے میں اس کی تدبیریں وہ سب آپ کو بتائیں گے۔ ایک تدبیر آپ نے امت کو ایک تعلیم یہ بھی دی ہے، اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ نماز پڑھو اور نماز میں تشہد میں پہلے اتحیات پڑھتے ہیں ہم لوگ، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں۔ آج کل کے اماموں کو اللہ ہدایت دے، ابھی درود ابراہیمی بھی پورا نہیں کرتے لوگ، پیچھے جو مصلی ہیں مقتدی حضرات، السلام علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو یہ عالم ہے ہماری نمازوں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو، صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ بات، اور ہمارا ایک درس صحیح بخاری کی کتاب الدعوات کا بھی تقریباً شروع ہو چکا ہے، اور وہ یوٹیوب پر بھی اس کے کچھ ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو وہ آئے گی آہستہ آہستہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جب تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو تشہد میں تو اتحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک دعا سکھائی تھی حضرت ابو بکر نے کہا علمنی دعان، علمنی یا رسول اللہ دعان ادعو بہ فی صلاتی، میں اپنے نماز میں کچھ دعا اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، کوئی اچھی سی دعا آپ مجھے بتا دیں۔ آپ نے کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فلا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم بتائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کی آگ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے من المحیاء والممات، تو زندگی اور موت کے فتنوں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر قرضے کی اور گناہوں کے فتنوں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں ایک اہم ترین چیز کا آپ نے تذکرہ کیا، اللہم انی اعوذ بک، اور یہاں شر کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ تعلیم دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہ اچھا جب دجال آئے گا تو اس سے پہلے کچھ حالات دنیا کے ایسے بنیں گے کہ ایک روایت جو سنن ابن ماجہ میں ہے، اس سے پہلے ایک حالات ایسے بنیں گے، پیارے نبی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور شیخ شعیب الارناؤت نے بھی اس کی تحقیق کیا، انہوں نے حسن درجے کی بتایا، کہا کہ سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پہ زمانہ دجال کے آنے سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان سالوں میں، ان دنوں کے اندر لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، اور دھوکہ ایسا دیا جائے گا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جھوٹے انسان کو سچا تصور کیا جائے گا اور سچے انسان کو جھوٹا بنا کے پیش کیا جائے گا، ویؤتمن فیہ الخائن، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، خائن لوگ ہیں، ان کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو واقعی میں حقیقت میں امانت دار لوگ ہیں ان کو کہا جائے گا یہ خیانت کرنے والا ہے۔ آج دیکھیں پورے معاشرے کے اندر نوکری لینے کے لیے جائیں تو جھوٹی بناوٹی سرٹیفکیٹ اور ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ پیش کر کے لوگ نوکریاں حاصل کر لیتے ہیں، جو واقعی میں محنت کر کے کئی سال پڑھ کے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے رہتے ہیں، وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آج میڈیا کا کیا حال ہے، میڈیا میں کیا ہے، اور آپ نے آگے بھی فرمایا دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا، جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا،
اور ان میں رویبضہ بات کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رویبضہ کون ہیں؟ تو کہا گھٹیا قسم کے لوگ، فاسق و فاجر قسم کے لوگ، وہ لوگوں کے ہم معاملات میں بولا کریں گے۔ آج عالمی میڈیا، ڈومیسٹک میڈیا اور میڈیا کی جتنے قسم ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جتنے قسم کے میڈیا ہیں، سب میں دیکھ لیں سچائی 100 میں 1% بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ ہر طرف دینی امور میں بھی حدیثیں، بخاری کی لکھا بہترین ڈیزائن کے ساتھ حدیثیں اور ٹرانسلیشن کر کے پیش کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ریفرنس بھی دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ڈھونڈو تو وہ حدیث کہیں بھی وہ حدیث ملتی ہی نہیں۔ اس قسم سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں دین کے معاملے میں بھی، تو کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور پرانی کوئی ویڈیو کسی کی معاملہ ہوا ہوگا کئی سال پہلے، اس کو ابھی جو ہے اپلوڈ کر کے ڈال دیتے ہیں لوگ، واٹس ایپ پہ پھیلا دیتے ہیں، دیکھو فلاں آدمی، اور فوٹو شاپ کے ذریعے سے کسی کی فوٹو کسی کے ساتھ جوڑ کے الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ دھوکے کے سال یہ شروع ہو چکے، یعنی دجال کے آمد کے دن بالکل قریب ہیں، کیونکہ وہ ساری علامتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ آج کے اس دور میں موجود ہیں۔ صلیبی اور صہیونی طاقتیں، یہ جو میڈیا ہے اس وقت کا، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کن کے ہاتھوں میں؟ پورے دنیا کا میڈیا یہودیوں کے ہاتھوں میں۔ اس کے مراکز کہاں ہیں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ سڈنی یہ بھی یہودیوں کے ہاتھ میں، نیو یارک یہ بھی یہودیوں کے ہاتھ میں، اور دنیا بھر میں اسرائیل، یعنی جہاں بھی میڈیا کے سنٹر ہیں، میڈیا ہاؤس ہیں بڑے دنیا کے، جو سارے اب دیکھیں یا تو برطانیہ میں ہیں یا اسرائیل میں یا سڈنی میں، نیو یارک، تو یہ سارے مراکز، سارے دنیا کے لوگ انہی میڈیا ہاؤسز سے جو ہے اپنے اخبار کو عام طور سے وصول کرتے ہیں۔ تو یہودی انہوں نے کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہا، کسی کا خیر نہیں کیا، اور نہ کبھی کسی کا خیر کرنے کے ان کے اندر وہ ہے، یہ شیطانی لوگ ہیں۔ یہ سارے صہیونی طاقتیں، مغربی میڈیا آج سب کچھ وہی کر رہا ہے جو اگلی حدیث میں پیش کیا گیا۔ بہرکیف حضرت عبید بن عمیر اللیثی فرماتے ہیں دجال نکلے گا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ دجال کافر ہے، اس کو کافر مانتے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں آگے روایت آ رہی ہے، اس کے پیشانی پہ، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتایا، کافر لکھا ہوگا، وہ اس کو مٹا نہیں سکے گا، اور مومن ان پڑھ بھی ہے تو اس کو پڑھ لے گا، کافر پڑھا لکھا بھی ہے تو اس کو نہیں پڑھے گا۔ تو اس کے باوجود بس ہم تو اس کے ساتھ اس لیے لوگ کہیں گے، اس لیے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کچھ ہم کو اس کے پاس سے کھانے کو مل جائے گا، اور اپنے مویشیوں کے لیے کچھ اس کے باغات میں سے یعنی کچھ چرانے کو مل جائے گا، چارہ مل جائے گا۔ جب تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ یہ روایت کتاب الفتن، امام بخاری کے ایک استاد ہیں نعیم بن حماد، بڑے چوٹی کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے جو مشائخ تھے 1000 سے زیادہ ان کے مشائخ تھے، سبحان اللہ۔ تو امام بخاری کتاب الایمان میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ علماء، مشائخ، بڑے بڑے محدثین سے حدیثیں ان سے ہی لی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ جو یہ نہیں کہتا تھا ایمان کے بارے میں، اس سے میں نے کوئی حدیث نہیں لی۔ تو 1000 سے زیادہ محدثین ان کے مشائخ تھے۔ علامہ شہرستانی نے ان کی ایک کتاب ہے الملل والنحل، بہرحال
اس میں حافظ ابن حزم کا ایک نقطۂ نظر دجال کے تعلق سے پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دجال جو بھی کرشمہ پیش کرے گا، کرشمے دکھائے گا لوگوں کو، وہ ہیل کے کیا کہتے ہیں نوعیت کے ہوں گے. ہیل کہتے ہیں جادو وغیرہ، جادوگر جس طریقے سے لوگوں کے سامنے جادو کرتے ہیں، تو وہ ایک نئی قسم کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا. اس قسم کی ایک رائے ہے، بہت ممکن ہے غلط بھی ہو، لیکن جو وہ کرشمے بھی دکھائے گا وہ جادو کے قبیل سے ہوں گے، اور بہت ساری شیطانی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی. اور جو بھی وہ کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا، اللہ کے اذن سے کرے گا. تو بعد میں بہت ساری روایتیں آ رہی ہیں. ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ، اسماء بنت یزید السکن، بہت بڑی بہادر خاتون تھیں. جنگ یرموک میں ان کے تعلق سے اتنا یاد رکھ لیجئے کہ جس دن فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، 60 فدائی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر مشرکین نصارہ کے ساتھ جنگ چل رہی تھی. مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کی لاکھوں میں تعداد تھی. تو 60 فدائیوں کو لے کے ان کے فوج میں گھسے، پورے دن لڑائی میں لڑتے رہے. یہ 60 فدائیوں نے، ایک فدائی نے 1000 مشرکوں کو قتل کیا تھا. ایسے بہادر ہمارے مسلمان کمانڈر ان چیف گزرے ہیں. تو اس موقع پر کچھ مشرکین، مسلمان عورتیں بھی جنگ میں شریک ہوتی تھیں، پٹی وغیرہ پر، زخمیوں کی پٹی اور مرہم پٹی کرنے کے لیے. تو ایسے موقع پر کچھ مشرک عورتوں کے خیموں کی طرف آئے، تو وہاں دفاع کرنے کے لیے کافی لوگ کافی موجود نہیں تھے. تو اس وقت انہوں نے خیمے کا ایک ستون لیا، جو بھی آتا تھا اس کے سر پہ مار مار کے ختم کر دیتی تھی. تو 9 آدمیوں کو اس ایک خاتون نے قتل کیا، 9 مشرکوں کو جہنم واصل کیا. ایسی بہادر خاتون تھیں. وہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرما تھے، آپ نے دجال کا تذکرہ بیان فرمایا، اور اس کے فتنے میں سب سے خطرناک فتنہ آپ نے یہ بتایا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا، کہے گا کہ بدو لوگوں کے پاس سب سے قیمتی چیز ان کے اونٹنی ہوا کرتی ہے، اور اسی پہ ان کا ذریعہ معاش ہے، پلے کا دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں. کہے گا کہ اگر میں تیری مری ہوئی اونٹنی کو زندہ کر دوں تو کیا تو مانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ کہے گا کیوں نہیں. تو پھر اس کے پاس کچھ شیطانی کاریگر ہوں گے، اپنے شیطانوں کو حکم دے گا تو وہ اس کی اونٹنی کی شکل میں ظاہر ہوں گے. وہ دیکھے گا میری اونٹنی تو ایسے فربا تھی، ایسے حاملہ تھی، ایسے دودھ دیتی تھی، تو وہ اس کو دیکھ کے کہے گا تو واقعی میں میرا رب. ایسا فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ. اللہ تعالی ہم کو اس دن اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو. پھر ایک شخص کے پاس وہ آئے گا جس کا باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے. ان سے کہے گا اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو پھر بھی تو نہیں پہچانے گا کہ میں تیرا رب ہوں. وہ کہے گا کیوں نہیں، زندہ کر کے دکھاؤ. تو کچھ شیطان اس کے باپ اور بھائی کے شکل میں آ جائیں گے. پھر یہ بیان کر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس قسم کے واقعات بیان کیے تو سارے صحابہ کہنے لگے ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہمارا دین کیا ہوگا جب اس طرح کے وہ کرشمے دکھائے گا، شعبدہ بازیاں کرے گا اور جادوگروں کی طرح ہماری عقلوں پہ وہ ایسا ہمارا حال ہوگا. تو سارے لوگ رنجیدہ تھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دروازے کی دونوں چوکٹیں پکڑے ہوئے کھڑے تھے. تو فرمایا اسماء کیا ہوا، تم بہت پریشان نظر آتی ہو. تو کہا اللہ کے نبی آپ نے تو ہمارے دل ہی نکال دیے، اب ہمارے دل ہمارے اپنے سینے میں نظر نہیں آتے، ہم تو بہت گھبرائے ہوئے ہیں، کیا کریں گے. ایسی بہادر خاتون بھی جو مشرکوں کو عورتوں کے خیمے کے قریب آنے نہیں دیتی تھیں
اور آپ نے ان کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیبۃ النساء کا ٹائٹل دیا تھا۔ بڑی سمجھدار خاتون تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی سوالات کیا کرتی تھیں عورتوں کی مجلس میں۔ یہ امام بخاری کے میں نے بتایا نا آپ کو، نعیم بن حماد ایک بڑے محدث ہیں، شیخ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الفتن، اس کتاب میں یہ روایت امام بخاری کے استاد۔ تو بہرکیف ساتھیو، آج کی جو دجالی طاقتیں پوری دنیا میں، دجال کے آنے سے پہلے دجال کے فتنے اس وقت جو ہے نا پورے طریقے سے پھیلا رہے ہیں، کئی فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں، کئی فیلڈ میں، اور ہم مسلمان ہیں کہ نہ ہمیں اپنے دین کی فکر ہے، نہ اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ عقیدے کی فکر ہے، اور ہم بھی ان فتنوں میں اس قدر منہمک ہو چکے ہیں، مصروف ہو چکے ہیں کہ یا تو یعنی اپنے بیوی بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے 8-8 10-10 گھنٹے کام پہ لگے رہتے ہیں، اور کام سے فرصت ملی تو بس ہمارے ہاتھوں میں موبائل یا لیپ ٹاپ کے سامنے یا ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ دین سیکھنا، دین قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا، پیارے نبی کی حدیثوں کو سیکھنا پڑھنا، اس کی طرف اس وقت آپ خود دیکھ لیں، اتنے بڑے شہر میں لاکھوں کی تعداد میں اردو زبان بولنے والے، سمجھنے والے، جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دین کا علم سیکھنے کا شوق ہے، کتنے لوگ ہیں جو تفسیر پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پیارے نبی کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عقیدے کا علم سیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سیرت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ تو بہرکیف آج پوری دنیا میں دیکھیں، تعلیمی اور فکری محاذ پر سارے دنیا میں ان کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان عقیدہ نہ سیکھیں، قرآن نہ پڑھیں، حدیث نہ پڑھیں، اور اپنا ساری دنیا میں وہ اپنا سلیبس چلانا چاہتے ہیں، یہودیوں کا، ان کا اپنا سلیبس چلانا چاہتے ہیں۔ ذرا سا کوئی جہاد کی بات کرو، دہشت گردی کا لیبل لگا دیتے ہیں، جہاں سے کوئی قرآن کی بات کرو تو یہ رجعیت پسند ہے، یہ قدامت پسند ہے۔ اب تو روشن خیالی کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا میں چاند پہ پہنچ گئی، یہ لوگ ابھی قال اللہ قال الرسول کی رٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، علم صرف قال اللہ قال الرسول ہے، قرآن اور حدیث کے سوا صحیح علم اگر ہے تو انہی دو سرچشموں میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں، مالی اور غذائی محاذ پر بھی وہ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، غریب ملکوں کو کچھ تھوڑا سا ایڈ دیتے اور ان سے اپنے سارے شرائط منوا لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ثقافتی اور تہذیبی محاذ پر بھی وہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنی زبان سیکھنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے آپ نے یہاں خود نوٹ کیا ہوگا، بچہ بڑے چھوٹے سب عربی زبان بولتے تھے، اور یہاں باہر سے آئے ہوئے لوگ عربی زبان سیکھنے پہ مجبور ہوتے تھے اور عربی سیکھ لیتے تھے، اور اب یہاں کے لوگ باہر ملکوں میں جا کے انگلش سیکھ کے آتے ہیں تو بات کرو تو اوکے، طیب نہیں بولتے، ہاں طیب بولتے ہیں اوکے، تو اس طرح سے فخر محسوس کرتے ہیں، دو جملے سیکھ لے۔ میرے بھائیو، ثقافتی الغار، فکری الغار، لسانی الغار، یہ ہمارے اخلاق، ہمارا دین، ہمارا ایمان، اب جتنے نام نہاد اسلامی ملک ہیں، 60 کے قریب ہم مسلمانوں کے اسلامی ملک ہیں، ان کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں، عقیدے کا کیا حال ہے، ان سلیبس میں کتنا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، کون سا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں خود بھی جب ایک دینی مدرسے میں پڑھ رہا تھا، جس دینی درس کا میں پڑھا ہوا ہوں، وہاں خود بھی ہم کو ماتریدی اشعری عقیدہ پڑھایا گیا۔ جب مدینہ یونیورسٹی میں آئے تو پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کا صاف ستھرا عقیدہ کیا ہے۔ تو اس وقت دنیا بھر میں دجل و فریب کا بازار گرم ہے، دجال اکبر کے لیے اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے، وہ آئے گا تو اس کو کچھ کرنا نہیں،
سب کچھ ریڈی پوزیشن میں، اس کو فضا ہموار کر کے رکھ دی جائے گی، وہ آئے گا تو لوگ دھڑا دھڑ غریبی کی وجہ سے اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے سپورٹر ہوں گے، مشرق سے عراق کے علاقے سے ہوتے ہوئے آئے گا، مدینے میں آنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں آنے کے بعد فرشتے اس کو مدینے میں داخلہ نہیں دیں گے۔ بہرکیف امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ذکر الدجال، دجال کا تذکرہ، یہ عنوان قائم کر کے دجال کے تعلق سے ساری معلومات، اہم ترین معلومات، یہ 2 کتابیں دجال کے تعلق سے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، اس میں بہت معلومات ہیں، پڑھنا چاہیے، اور نہیں تو کم سے کم جو صحیح حق گو علماء ہیں، ربانی علماء ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، حق بولنے والے ہیں، صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، صحیح منہج رکھتے ہیں، ایسے علماء کے بیانات موجود ہیں یوٹیوب پہ، تو سنیں۔ دجال کا لفظ اصل میں دجل سے نکلا ہے، اور دجل کے معنی ہیں دھوکہ دینا، حق کو چھپانا، ملمہ سازی کرنا، شعبدہ بازی کرنا، دکھانا۔ ہر وہ شخص جس میں یہ اوصاف ہوں اسے دجال کہا جا سکتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ دجال اکبر سے پہلے بھی دجال آئیں گے، وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا دجال، جس کو دجال اکبر کہا جائے گا، وہ اعور ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو عجیب و غریب شعبدے دکھائے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، وہ سبوح قدوس ہے، اس کا ایک نام ہی کیا ہے؟ سبوح اور قدوس۔ قدوس کے معنی ہر قسم کے عیب سے پاک، اس میں اس کے نام خوبصورت ہیں، پاکیزہ ہیں، اس کے کام بڑے انتہائی حسین و جمیل ہیں، کارنامے اس کے نہ ناموں میں کوئی خامی اور خرابی یا عیب ہے، اور نہ اس کے کاموں میں کسی قسم کا نقص یا کمزوری ہے، تو ہر قسم کے صفات کمال سے متصف ہوگا۔ رب کہنے والا خود اس کی ایک آنکھ کانا ہے، کانی ہے، اور دوسری آنکھ بالکل نظر نہیں آتی، جو کانی آنکھ ہے، بائیں آنکھ، اس سے تھوڑا بہت وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جسے وہ مٹا نہیں سکے گا، اس سے وہ پہچانا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں تشہد میں بیٹھے اس سے اللہ سے پناہ مانگنے کا آپ نے تعلیم دی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے تمام فتنوں سے بڑا یہی دجال کا فتنہ ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے سبوں نے اس کے تعلق سے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اس سلسلے میں چلیے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل حدثني قيس قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ دجال کے تعلق سے جس قدر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اتنا کسی نے نہیں پوچھا ہوگا۔ بار بار مجھے ڈر اور خوف ہوتا تھا، میں بار بار آپ سے پوچھتا تھا، بہت سے سوالات کرتا تھا۔ ان سوالات کو دیکھ کر آپ نے فرمایا تم کو اس کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو آپ نے اطمینان دلایا تو تم کو کچھ نہیں کر سکے گا، تمہارا ایمان بڑا طاقتور ہے، تم گھبراؤ مت، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس۔ تو میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہر ہوگی، تو جب سب کچھ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی ہوگا، لوگوں کے پینے کے لیے بھی ہوگا،
ایسے دنوں میں وہ آئے گا جب لوگوں میں فقر و فاقہ اور بھوک مری کے دن چل رہے ہوں گے، قحط سالی کے دن ہوں گے، روئے زمین کچھ نہیں اگائے گی، تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے ہر آدمی پریشانی میں اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا اللہ بہت بڑا ہے، وہ مومنوں کی مدد کرے گا۔ اس حدیث کی شرح میں صحیح بخاری کے شارحین لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اپنے مومن بندوں کو مختلف قسم کے آزمائشوں سے دوچار کر کے ان کا امتحان لیتا ہے۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش، بڑا امتحان یہ دجال کا فتنہ بھی ہے۔ اللہ اسے بہت سی قدرتیں دیے ہوئے ہوں گے، اپنے ماننے والوں کو ٹھنڈی ہوائیں بھی چلائے گا۔ جب وہ قحط سالی کے دن ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پوری زمین سوکھی ہوگی، آسمان سورج جو ہے کی تمازت حرارت زمین خشک ہوگی، ٹھنڈک ہی نہیں ہے، زمین پہ بارش برسے گی، پودے اگیں گے اور ٹھنڈی ہوائیں چلے گی تو لوگ ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ بارش ہی نہیں ہے تو زمین بھی گرمی اگلے گی، آسمان سے سورج کی تمازت برسے گی۔ تو ایسے موقع پر وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلا کے دکھائے گا، بارشیں برسائے گا، زمین سے پیداوار اور اناج بھی اگائے، زمین کو حکم دے گا چلو اناج اگاؤ، اناج اگے گا، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بارش برسے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ بندوں کے امتحان، ایمان کا امتحان، کون اس کو شعبد آباد دجال تصور کرے گا اور کون اللہ پر ایمان رکھے گا۔ ایسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشحالی کا سامان مہیا کرے گا، جو لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے انہیں قحط سالی، فقر و فاقہ میں مبتلا کرے گا، اپنے ایک ہاتھ میں موجود آگ میں پھینک دے گا، جو در حقیقت جنت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم آگ دیکھ رہے ہو تم بے دھڑک اس میں چلے جانا، وہ ٹھنڈا پانی رہے گا، وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا، اس کی مشیت اور اذن سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت کتاب الانبیاء میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3450 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اور صحیح مسلم کی روایتیں، میں اس کے بعد آپ کو جو بھی روایتیں بیان کروں گا اکثر و بیشتر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی روایتیں ہوں گی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعور عین الیمنی کانہا عنبۃ طافیہ، آپ نے فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گویا وہ انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے بھی کانا ہوگا اور گھنے بالوں والا ہوگا، اس کے ہمراہ جنت اور آگ ہوگی، اس کی آگ جنت اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ اور اس کا مطلب جو ہے نا محدثین نے بیان کیا ہے، میں آگے اس کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ صحیح بخاری کی روایت میں سیدھی آنکھ کا ذکر ہے، دائیں آنکھ کا، کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور صحیح مسلم کی روایت میں بائیں آنکھ کا وہ کانا ہوگا، تو لیفٹ، اس کی دونوں ہی آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ روایت کے مطابق دائیں آنکھ کی روشنی بالکل نہیں ہوگی، سیدھے طرف کی جو آنکھ ہوگی اس میں روشنی بالکل نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی مذکورہ روایت میں ہے کہ وہ بائیں آنکھ پر ناخن کی شکل کا سفید گوشت ہوگا، جس کو ناخنہ کہتے ہیں۔ جب وہ آنکھ میں ناخنہ اگتا ہے تو آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے، نظر نہیں آتا۔ آنکھ تو نظر آتی ہے کہ اس میں آنکھ دیدہ موجود ہے، پتلی موجود ہے، لیکن ناخنہ آنے کی وجہ سے پردہ آ جاتا ہے تو آنکھ بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ بیک وقت دونوں آنکھوں سے وہ کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی روشنی بالکل نہیں ہوگی، بائیں آنکھ عیبدار ہوگی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہی ان حدیثوں کی شرح کی ہے، اور صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح وہی ہیں۔
صحیح بخاری کے ایک روایت 7124 حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء الدجال حتى ينزل في ناحیة المدینہ ثم ترجف المدینة 3 رجفات فیخرج الیہ کل کافر و منافق. دجال جب آئے گا تو وہ مشرق سے نکلے گا، اور جب مشرق سے نکلے گا تو اصفہان کے علاقے سے، خراسان کے علاقے سے، جو ایران کا علاقہ ہے، افغانستان کا علاقہ ہے، اس علاقے سے عراق میں آئے گا، عراق سے ہوتے ہوئے ادھر مدینہ میں آئے گا. جب مدینہ میں آئے گا تو ایک پہاڑ پہ چڑھے گا. جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، ایک اور روایت آگے آ رہی ہے، تو ان سے کہے گا وہ خوبصورت سفید محل دیکھ رہے ہو؟ کہے گا وہ احمد کی مسجد ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے. تو اس طرف جانے کی کوشش کرے گا. آج بھی مدینہ میں ایک علاقہ ہے جرف کا علاقہ، جب وہ آئے گا تو وہاں قیام کرے گا، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک فوجی دستہ، ایک لشکر ترتیب دیا تھا، جس کی قیادت کس کو سونپی تھی آپ نے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما. چھوٹے تھے، جوان تھے، 17-18 سال کی عمر تھی، اور اس فوج میں ان کے ماتحتی میں کس کو بھیج رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر کو، عمر کو، خالد بن ولید کو. ایسے بڑے بڑے کمانڈر ان چیف، بڑے بڑے سابقین اولین اس میں تھے. پھر وہ جرف کے علاقے میں جہاں اس وقت دجال آئے گا، وہاں قیام، مدینہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہ علاقہ. تو وہاں قیام کیے تھے، تو خبر ملی کہ اللہ کے نبی کی طبیعت ناساز ہے، بیمار ہیں. تو پورا لشکر رک گیا، آپ کی طبیعت ذرا سا سنبھلے تو ہم آگے بڑھیں. تو طبیعت آپ کی خراب ہوتی ہی چلے گئی، آخر کار اسی بیماری میں آپ کی وفات بھی ہو گئی. پھر جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو سب سے پہلا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ جیش اسامہ کو آگے روانہ کرنے کا کام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۃ رسول حضرت ابو بکر اسامہ بن زید کو الوداع کہنے کے لیے جا رہے تھے. وہ سواری پر اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، حضرت ابو بکر پیدل جا رہے تھے. کہا اللہ کے نبی کے خلیفۃ الرسول، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں اتروں. کہا نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، تم اللہ کے نبی کے حکم سے امیر ہو ہمارے، تم ہمارے اللہ کے نبی کے حکم سے امیر بنائے گئے ہو، تو تمہاری قیادت میں ہم تمہارے ماتحتی میں جائیں. اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں مدینے میں رکوں گا، نہیں تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. اور پھر آخر میں کہا، لوگوں نے کہا آپ فوج کو تو بھیج رہے ہیں، اس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں. تو ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد رک گئے مدینہ میں. کہا آپ عمر کو بھی روک لیجئے مشورے کے لیے، بہت یہاں سخت ضرورت پڑے گی. کہا عمر کو اگر اجازت دیتے ہو تو میں روکنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، روک لیجئے. کون اجازت مانگ رہے ہیں؟ وقت کا خلیفہ. کس سے؟ اپنے ایک بیٹی کی طرح، جس کی عمر چھوٹا سا، یعنی 17-18 سال کے، آج بچہ ہی بولتے ہیں اس کو. اتنے بڑے مسلمان امیر کی اطاعت کا یہ جذبہ ہوتا تھا ان کے پاس. تو میرے بھائیو، بہرکیف وہاں جرف کے علاقے میں وہ قیام کرے گا. تو اس وقت مدینہ میں ایک زلزلہ آئے گا. ینزل فی ناحیت المدینہ، جرف کے ایک مدینہ کے باہر خارجی علاقے میں وہ قیام کرے گا. ثم ترجف المدینہ 3 رجفات، مدینہ میں 3 بار جھٹکے آئیں گے، زلزلہ کے شدید قسم کے جھٹکے آئیں گے. ان جھٹکوں کی وجہ سے مدینہ میں جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، بدعتی ہوں گے، سب بھاگیں گے خوف کے مارے. اور اس وقت لوگوں کا عالم یہ ہوگا، سب سے زیادہ لوگ تو دجال کے فتنے میں عورتیں آئیں گی، کیونکہ عورتیں بڑے
کمزور عقیدے کی ہوتی. اسی لیے مدینے کے لوگ اپنی عورتوں کو گھروں میں نگرانی کریں گے. اس وقت ایک ایک گھر میں 50 عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہوگا. عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے. تو لوگ اپنے اپنے گھر کی عورتوں کو باندھ کے رکھیں گے کہ کہیں ہماری ذرا سی غفلت میں یہ جا کے دجال کے پاس اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. ایسا زمانہ آئے گا مدینے میں. ثم ترجف المدینۃ 3 رجفات فیخرج الیہ کل کافر و منافق. جب زلزلہ آئے گا، بھونچال سے دوچار ہوگا مدینہ، تو اس کے نتیجے میں ہر کافر منافق وہاں سے نکل کر دجال کی طرف چلے جائیں گے مارے گھبراہٹ. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جو فضائل المدینہ میں امام بخاری نے ایک کتاب لکھی فضائل المدینہ صحیح بخاری میں، اس میں اس حدیث کو ذکر کیے ہیں. دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو راؤنڈ ڈالے گا. مکہ اور مدینہ کے ہر گھاٹی پر جدھر سے بھی وہ گھسنے کی کوشش کرے گا. مدینہ کے 7 گیٹ ہوں گے ان دنوں میں، 7 دروازے ہوں گے، اور اس وقت ہر دروازہ مین گیٹ بند کرنے اور کھولنے کا سسٹم رکھیں گے. جیسے اب چیک پوسٹ ہے نا، ویسے حساب سمجھ لیں. تو ہر دروازے پہ 2 فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے، اور جب بھی کسی دروازے کی طرف آگے بڑھے گا تو ایک فرشتہ ایک تلوار لے کر اس کو کہے گا خبردار آگے بڑھا، چل واپس. مدینے میں اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. صحیح مسلم کی ایک روایت میں، کتاب الفتن میں امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے دجال کا ساتھ دیں گے. کالے چادر جسم پہ اوڑے ہوئے ہوں گے. اور آج دیکھیں ایران میں علماء کا کیا لباس ہے، کالا مشلا اور کالا امامہ پہنیں گے. تو اور ایران میں صرف یہودیوں کو اپنا عبادت گاہ بنانے کی پرمیشن ہے. اہل سنت جو صحیح طریقے سے دین اسلام کو مانتے ہیں ان کو مسجدیں بنانے کی پرمیشن، ان کی ساری مسجدیں ہدم کر دی گئیں، توڑ دی گئیں، گرا دی گئیں. وہاں جو لوگ بھی ہیں تو سعودی قونصلیٹ میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. جو کام وغیرہ کے حساب سے بھی پاکستان سے بھی جاتے ہیں تو وہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اہل سنت کے لوگ سعودی قونصلیٹ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. جمعہ کی نماز وہاں ہوتی ہے، عام جماعت کی نماز وہاں پر. تو یہ یہودیوں کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. تو وہاں کے 70,000 یہودی اس کے سپورٹر بن کے اس کے ساتھ میں نکلیں گے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے. یہ بھی وہی علاقہ پرانا جو خراسان کہتے ہیں، افغانستان وغیرہ کا ہی علاقہ ہے، ایران افغانستان. وہاں بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لگی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ چین تبت وغیرہ کے علاقے کے بھی جو لوگ ہیں وہ چوڑے چہرے والے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف بھی یہ اشارہ ہے. وہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. دجال کا اصل لشکر جو ہوں گے وہ یہودی ہوں گے. اور اسی لیے آج جو ہے نا، آپ میڈیا میں اسرائیل کا میڈیا آپ اگر اس کا مطالعہ کر رہے ہیں سنتے ہوں گے تو ایک بات بار بار نوٹ کریں گے، ان کے لوگ اس وقت خوشخبری دے رہے ہیں کہ مسیح اکبر بہت جلد ظہور پذیر ہونے والا ہے، جو پورے دنیا کو چھٹکارا دلائے گا، پریشانیوں سے چھٹکارا دلائے گا. ان کا عقیدہ ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ایک بڑا آزمائش بنے گا سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے. اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ان کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ من گھڑت عقیدہ ہے ان لوگوں کا. اصل کتابوں میں بھی یہ عقیدہ ان کے موجود نہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ دجال کا، یہ فضائل المدینہ میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے کتاب الفتن میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے. دجال کا اصل لشکر کون ہوں گے؟ یہودی ہوں گے، اور دوسرے بہت سارے کافر اور منافق بھی اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے.
اس کے فتنے کا شکار ہونے والے سب سے زیادہ لوگ خواتین ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی کی صحیح روایت۔ عورتیں کیوں ہوں گی؟ اس کی شراح نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ عقیدے کی بڑی کمزور ہوں گی، اور جب بھی کوئی فتنہ آئے گا تو بہت جلد ہر فتنے کو قبول کرنے والی ہوں گی، اور جب دجال کے کرشمے دیکھیں گے، شعبدے دیکھیں گے، جادوئی کرتب دیکھیں گی، تو ظاہر بات ہے کسی کو وہ مار رہا ہے، وہ زندہ بھی کر رہا ہے۔ اب اتنا بڑا کام کرنے والا اللہ نہیں ہو سکتا؟ فوراً مان جائیں گے، اچھے اچھے لوگ مان جائیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت صحیح بخاری کی دجال کے تعلق سے یہ آ رہی ہے، حضرت ابو بکر نہیں، ابو بکر الگ ہیں، ابو بکرہ الگ ہیں۔ حضرت ابو بکرہ یہ بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے یعنی چوٹی کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں ان کی روایتیں بہت سی فتنوں کے تعلق سے آئیں گے تو میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال ولها يومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان۔ مختصر روایت، مدینے والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا، سارے دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے، خوف میں رعب میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن مدینے کے لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط اور پختہ ہوگا۔ جو منافق کافر ہیں وہ تو فوراً جھٹکے لگیں گے، زلزلے آئیں گے تو وہاں سے نکل کے کس کے پاس جا کے جمع ہوں گے؟ دجال کے لشکر میں جا کے جمع ہو جائیں گے، پیور مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ اور ایک روایت میں مزید کی فضائل میں ایک روایت یہ بھی ہے، آخری زمانے میں ان الایمان لا یعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، ایمان سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا، جیسے خوف کی حالت میں سانپ کو جب کوئی مارنے کے لیے پیچھا کرتا ہے تو کہاں جا کے گھستا ہے؟ اپنے بل میں سوراخ میں جا کے گھستا ہے، ویسے اہل ایمان فتنوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، بچاؤ کی تدبیر کرنے کے لیے مدینے میں آ کے بسنا شروع کریں گے، ادھر ادھر سے سب دنیا سے چھٹکارا پا کے یہاں آ کے بسنا شروع کریں گے۔ اچھا، ان دنوں میں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوں گے کہ ان کو مدینے میں جانے مت دو۔ وہ مکے میں بھی نہیں داخل ہو سکے گا اور مدینے میں بھی، ان 2 شہروں میں اس کا داخلہ بالکل حرام، ممنوع۔ فرشتے ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کیا خیال ہے دوسرا درس شروع کریں؟ تو وقت 1 گھنٹہ میرے خیال سے ہو چکا ہے، تو پانی پی لوں جی۔